تحفہ آپ کو دینا چاہوں گا، اور یہ وہ تحفہ ہے جو آج بھی کعبہ کے غلاف پہ لکھا ہوا ہے۔ یہ وہ تحفہ ہے جو آج بھی کعبہ کے غلاف پہ لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ پڑھا کہ چھوٹا سا واقعہ سنا دو، بس مختصر سا واقعہ ہے، اور یہ واقعہ سیدہ فاطمہ کی روایات سے ملتا ہے۔ سیدہ فاطمہ کے پاس سائلین آتے تھے، ضرورت مند آتے تھے، سخاوت کا گھرانہ، سخیوں کا گھرانہ ہے، ضرورت مند آتے تھے سخاوت کے گھر پہ۔ سیدہ فاطمہ کی بارگاہ میں جتنے لوگ آتے تھے جن کے رشتوں کے مسائل ہوتے تھے، رزق کے مسائل ہوتے تھے، اور گھریلو کوئی الجھنیں، کوئی ناکامیاں، کوئی پریشانیاں، حالات کی بندشیں، گھریلو مسائل، صرف گھریلو مسائل، وہ بیٹی کا رشتہ ہے، وہ اس کا بسنا نہیں ہے، وہ شوہر اور میاں بیوی کی ناچاکی ہے، سسرال کی طرف سے سختی ہے، کوئی تلخی ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی مسائل ہیں، کوئی حالات کی تنگی ہے۔ یہ اگر اس قسم کے کوئی مسائل آتے بھی تھے، سختیاں اور تلخیاں آتے بھی تھیں، جیسے ہمارے ہاں رشتے نہیں ہو رہے، ہوئے ہیں تو خدا نہ خواستہ طلاق ہونے ہیں، اور کتنے ایسے رشتے ہیں تیسرے دن طلاق ہو گئی، کروڑوں روپے لگائے، کسی نے اربوں روپے لگائے، ایسے بھی شادیاں ہوئیں، طلاق ہو گئی، گھر نہ بسے، گھریلو الجھنیں ہیں، ناکامیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، گھریلو زندگی کی جتنی بھی مشکلات ہیں، رزق کی کمی ہے، صحت کی کمی ہے، ایک بیماری گھر سے جاتی ہے دوسری نہیں جاتی، ایک مشکل جاتی ہے دوسری پھر آ جاتی ہے، اور اس طرح کی تلخیاں، مسائل، مشکلات، بندشیں، ناکامیاں، حالات کی سختیاں، زندگی کی تلخیاں، گھریلو الجھنیں جسے لفظ کہتے ہیں۔ لفظ میں کیا کہہ رہا؟ گھریلو الجھنیں جس کو لفظ کہتے ہیں۔ یہ عمل گھریلو الجھنوں کے لیے سیدہ فاطمہ کا معمول تھا، جس روایت سے مجھے یہ روایت ملی ہے، گھریلو الجھنوں میں ان کی زندگی کے معمولات میں تھا۔ آپ بتاتی تھیں کہ یہ عمل پڑھیں، ایک درویش نے مجھے اس عمل کی خصوصی اجازت دی، خلافت بھی تھی، حضرت شیخ انظر شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے خلافت بھی تھی، اور ایک رسالے میں یہ مضمون کے ساتھ یہ عمل بھی چھپا ہے، یہ عمل چھپا ہے الحسن میں، اس دور میں مضمون بھی چھپا اور یہ عمل بھی چھپا تھا۔ انہوں نے جو اجازت دی تھی، فرمایا تھا جدا جدا کر کے پڑھنا طاقت بڑھ جائے گی۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، انہوں نے فرمایا تھا، اللہ کے ولی تھے، انہوں نے فرمایا تھا کہ جدا جدا کر کے پڑھنا۔ گھریلو الجھنوں میں سیدہ فاطمہ، سیدہ کائنات، حسنین کریمین کی والدہ محترمہ، اور کائنات میں جتنی خواتین ہیں ان کی سردار، اور میں سیدہ فاطمہ کے بارے میں کہا کرتا ہوں یہ خاتون اول ہے پوری کائنات کی۔ کہتے ہیں خاتون اول ملک کے وزیر اعظم کی بیوی ہوتی ہے، سارے ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن یہ خاتون اول ہے ساری کائنات۔ میرا تو یہ یقین بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، اور ہے تو میرے خیال میں ٹھیک ہے، خاتون اول ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ وہ بتاتی تھی گھریلو الجھنوں، گھریلو الجھنوں، اس کے بڑے تجربے ہیں، لیکن اس کا وظیفہ نہیں پڑھنا۔ جو میں تجربہ بتا رہا ہوں، اب اس کو وظیفہ پڑھیں، سینکڑوں پڑھیں، ہزاروں پڑھیں، لاکھوں پڑھیں، کروڑوں پڑھیں، اس کا وظیفہ کریں، ضرور کریں اس کا وظیفہ۔ لا الہ الا اللہ کیا لکھو؟ الحق المبین۔ اس کو جدا جدا کر کے مجھے جس درویش نے اجازت دی تھی، اس کو پڑھنا نہیں ہے، اس کو تصور سے لکھنا ہے۔ یہ ذرا نقطہ یاد رکھیں، یہاں ذرا تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہیے۔ پڑھیں گے تو لکھیں گے، لیکن پڑھنے سے مراد اس کی تسبیح، اور اس کی تسبیح ہیں، کتابوں میں روایات ہیں، وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت جو میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں، اس وقت جس عمل کی آپ کو اجازت دے رہا ہوں، وہ عمل ہے اس کو تصور میں لکھنے کا عمل۔ وہ عمل مجھ سے ذرا تھوڑی سی توجہ سے لے لیں۔ آپ جس زندگی کے گھر کے جس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں، اس کے اوپر تصور ہی میں اس کو لکھیں۔ چلو آپ ایسا کریں، آپ کی اولاد ہے، گھر ہے، اس کے اوپر لکھیں، ذرا تصور میں لکھیں، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ اچھا، یہ تصور پہلے تھوڑا کمزور ہوگا، پھر ایک وقت آئے گا یہ تصور مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے گا، یہ تصور مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے گا۔ تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، آپ ذرا رک گئے ہیں میری بات کو۔ آپ کہیں گے ورد کراؤں گا، میں نہیں کراؤں گا، آپ کہیں گے تسبیح بتاؤں گا، میں نہیں بتاؤں گا، مجھے جو عمل جیسے ملا میں تو ویسے پہنچاؤں گا۔
مجھے جو امانت جیسے ملی میں ویسے پہنچاؤں، میں نہیں بتاؤں گا۔ آپ کہیں گے لکھ کے ہم آٹے میں گھوم دیں، میں کہوں گا نہیں۔ آپ کہیں گے لکھ کے بوتل میں پی لیں، میں کہوں گا نہیں۔ جو ملا ہے میں پھر وضاحت کروں۔ مختلف ہماری روحانیت عملیات کی کتابوں میں اس کی مختلف ترکیبیں لکھی ہیں۔ جو مجھے ترکیب ملی ہے میں وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور وہ اکسیر ہے اور تیر ہے، اور تیر بھی ایسا ہے کہ بے خطا تیر ہے، نشانہ ہے، زبردست نشان، کمال چیز۔ اس کو صرف 3 بار لکھنا ہے۔ اب لکھنے کی ترکیب میں بتاتا ہوں، آسان بالکل۔ آپ نے کھپ لیا، اب آسان بتاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، آپ نے ایک کام کریں، صرف اس کو پہلے لکھا ہوا دیکھ کے اپنی آنکھوں میں سمو لیں۔ سمو کے اس کی آپ کے پاس آنکھوں میں بن جائے گی سٹیمپ، مہر۔ سٹیمپ کو وہیں سٹیپ کر، اور ختم، کام ہی ختم ہو گیا۔ دیکھیں، قلم سے لکھنے میں بڑی دیر لگتی ہے، مہریں بنا بنا کے مہریں لگاتے جاؤ، مہریں لگاتے جاؤ، مشکل ہے کوئی؟ اس نقش کو پہلے اپنی آنکھوں میں سموئیں، دل میں سموئیں۔ بہت طاقتور نقش ہے، کعبہ کے غلاف پہ لکھا ہوا ہے، اور اس کی بڑی طاقت ہے، الملک الحق المبین۔ اور پھر ادھر کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ آنکھوں میں اس کو آنکھوں میں لے لیں، اس کا عکس لے لیں، آنکھوں میں اس کا عکس لے لیں۔ چلو یہ بتا دیں، جس بندے نے کسی بندے کو قتل کیا ہو اس کی آنکھوں میں کس کا عکس ہوتا ہے؟ قاتل کا عکس ہوتا ہے، اور وہیں سے قاتل کے عکس کو نکال کے اسی وقت دکھا دیتا ہے۔ جو قاتل جس نے کسی کو قتل کیا ہے، جب وہ مرتا ہے اس کی آنکھوں میں اسی کا عکس ہوتا ہے۔ کسی نے سنا یہ واقعہ؟ آپ صرف اپنی آنکھوں میں عکس لے لیں ان لفظوں کا۔ کیا کریں؟ لکھ کے گاڑی میں لگا دیں، لکھ کے دفتر پہ لگا دیں، لکھ کے کچن پہ لگا دیں، لکھ کے سامنے لگا دیں، لکھ کے، اچھا یاد تو ویسے ہی ہو جائے گا، لیکن اس کو اپنی آنکھوں کے عکس میں لیں، اپنے دل کے اندر اتاریں، اور دل پہ اتار کے اس کو آنکھوں سے ظاہر کریں، اور جس کے وقت کو اچھا سمجھتے ہیں کہ جس کا وقت اچھا ہو جائے، اسی پہ ایسے تصور میں اس کا عکس لگا دیں اس کی پیشانی پہ۔ کہیں آپ چاہتے ہیں کہ وقت نصیب ہو، اولاد کا مقدر ہو، نصیب ہو، رحمت ہو، عزت ہو، برکت ہو، بیوی، گھر، بہن، بیٹی، ماں، کوئی نعمت گھریلو زندگی میں، اچھا کہیں گڑبڑ ہو رہی، وہیں اس کا عکس لگا دیں، اور اس کا عکس لگا کے کہیں، اے اللہ کا کلام میرے بس میں نہیں، تو اپنا کرشمہ دکھا۔ اے اللہ کا کلام میرے بس میں نہیں۔ کتنے بزرگ ایسے گزرے ہیں، کسی نے تعویذ مانگا اور لکھ کے دے دیا، اللہ میں جانتا نہیں، یہ مانتا نہیں، تیرا بندہ ہے تو اس کا کام کر دے، اللہ اس کا کام ہو گیا۔ ایک بزرگ تھے، سنو، ایک بزرگ تھے، کہیں سفر سے آئے تو ان کا سوار بھی تھا، گدھا بھی تھا، کسی نے ان کو گھر دے دیا تو گدھا بھی، بارش شروع ہو گئی، سردی تھی، تو گدھا جو ہے وہ بھی اندر کمرے میں آ گیا، وہ بھی آ گئے، تو ادھر جو ہے اس کی زچگی تھی، درد ذہ شروع ہوا، اس نے کہا بابا جی کوئی تعویذ دے دو، انہیں تعویذ لکھ کے دے دیا کہ یا اللہ میں بھی اور میرا گدھا بھی محفوظ ہو گیا، تو جان تیرا بندہ جانے اس کا کام کر دے۔ وہ تعویذ کام کر گیا، آج بھی وہ تعویذ کام کرتا ہے، آج بھی کام کرتے ہیں۔ ہماری روحانیت کی کتابوں میں اور ابکری میں بھی چھپا ہے، فارسی کا شعر ہے۔ یہ تو بول کام کرتے ہیں، سوچو اللہ کا کلام کیا کام کرے گا، یہ تو بول کام کرتے ہیں۔ اس کو اپنے دل میں نقش کریں، دل کے اندر اس کا عکس لائیں، اس کا نقش لائیں۔ سیدہ فاطمہ کا میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں، محمد آل محمد کے وظائف بتا رہا ہوں، اور سیدہ کا عمل ہے، ان کے گھر میں جب بھی کوئی الجھنوں کا مارا ہوا، کوئی خاتون آتی تھی، آپ یہی فرماتی تھی اور یہی عمل دیتی تھی، یہی وظیفہ دیتی تھی، یہی تسبیح دیتی تھی۔ بات سمجھ آ گئی یا رہتی ہے؟ پکی بات ہے، 100% سمجھ آ گئی۔ اب اس کو نا آپ ایسا کریں، آپ اس کو ایسا کریں، میرے اوپر نقش لگائیں، نشانے لگائیں، ٹرائی کریں نا، یعنی یہیں سے کام شروع کر دیں، اور یہ نیت کریں کہ یا اللہ یہ جو فقیر بیٹھا ہے، اس عمل کا نور، اس کی برکتیں، اس کی خیریں اس فقیر کو عطا کر دیں، میری پیشانی کے اوپر لگائیں اس ٹائم پہ، اور میں آپ کی پیشانی پہ لگا دوں، اور پوری دنیا میں جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں میں ان کو نہیں دیکھ رہا، میں انشاءاللہ اللہ کے خزانوں بھیج رہا ہوں، فرشتوں کو دیتا ہوں، فرشتوں جا کے لگا دو، فرشتے لگا دیتے انشاءاللہ۔ بہت چھوٹا سا عمل، بڑا طاقتور کام اس کا بتائے گا آپ کو۔ میرا چھوٹا آن محمد چھوٹا سا تھا نا، اس کو کچھ چھیڑتا تھا، کہتا تھا بابا جی بتاؤں گا، مجھے بھی دھمکی دیتا تھا، کہہ رہا بابا جی بتاؤں، کہتا بابا جی کوئی بلاؤ گی، مجھے بھی دھمکی دے کے کہتا تھا، کہہ رہا بابا جی بتاؤں گا، بابا جی بتاؤں گا۔
تو یہ وظیفہ بتائے گا انشاءاللہ، یہ وظیفہ ہم کو بتائے گا کہ اس کا نقش کی طاقت اور تاثیر کیا ہے۔ جب میں اللہم اغفر لی ولوالدی پڑھیں، وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، جو 27 دفعہ یہ پڑھا، جب بھی پڑھا کہا میری دعائیں قبول ہوئیں۔ سامنے سے کہنے لگے بس صرف تھوڑا سا سانس بند کرنا ہوتا ہے، مجھے کہنے لگے ایسی معصوم سی لہجے میں تھوڑا سا سانس بند کرنا ہوتا ہے، تھوڑی سی آنکھیں ڈبڈبانی ہوتی ہیں اور تھوڑا سا اپنے آپ کو وقفہ دینا ہوتا ہے، اور 27 بار یہ توجہ دے کے پڑھنا ہوتا ہے۔ پڑھ کے اپنی دعا اللہ کے سپرد کر کے فارغ ہو جائے۔ اپنی دعا کس کے سپرد کر کے؟ اللہ کے سپرد کر کے فارغ ہو جائے۔ بس کہا یہی میرے ذمہ ہے مولا، تیرے حبیب کا فرمان ہے جو یہ 27 بار پڑھے گا اس کی دعائیں قبول ہوں گی۔ تو سچا، تیرا حبیب سچا، بول سچے، مجھے اپنی سچائی کا دعویٰ نہیں، مجھے علم ہے میں کتنا سچا ہوں۔ میں نے 3 سچائیوں کو جمع کر دیا۔ کون سی سچائی؟ اللہ کی سچائی، اس کے حبیب کی سچائی، اور اس وظیفے اور ان لفظوں کی، ان حرفوں کی سچائی۔ میں نے یہ سچائی ساری جمع کر دی ہے، بس اللہ باقی کام تیرا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے چوتھی سچائی قبولیت کی، پھر وہ میرے ذمہ ہے۔ قبولیت کی سچائی پھر وہ میرے ذمہ ہے، انشاءاللہ میں سچا کر کے دکھاؤں گا، اور میں سچا بنا کے دکھاؤں گا، میں سچا کر کے دکھاؤں گا، میں سچا بنا کے دکھاؤں گا۔ صرف 27 بار۔ اچھا اب ہم ایک دفعہ پڑھتے ہیں تو جتنا بڑا مجمع ہے تو پتہ نہیں کتنے 27 ہو جائیں گے۔ آپ ایک کام کریں، آج ہمارے ایک صاحب تھے، وہ کہتے تھے نقدہ سوادہ ادھارہ فسادہ۔ نقدہ سوادہ، سواد کہتے ہیں مزے کو، ذائقے کو، نقدہ سوادہ ادھارہ فسادہ۔ ہم آج نقد کرتے ہیں اتنا بڑا مجمع، ماشاءاللہ پوری دنیا کا مجمع، خواتین مردوں کا۔ ہم ایک دفعہ صرف پڑھتے ہیں، لیکن سب سے پہلے اللہ سے اپنی ایک ضرورت پیش کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو کامل ہدایت دے دے، کامل ایمان، اخلاص، برکت، عافیت دے دے، اور کامل اخلاق دے دے، اور اللہ میری ضرورتوں کو غیب سے پورا کر۔ ٹھیک ہے، ضرورت میں ساری چاہتیں، ساری مشکلیں، ساری پریشانیاں، ساری ناکامیاں، ساری گردشیں، سارے حالات، ان سب کا نام میری ضرورتیں ہیں۔ ان سب کا نام کیا ہے؟ میری ضرورتیں ہیں۔ ان سب کا نام ہے میری ضرورتیں۔ اور ہم ڈوب کے پڑھتے ہیں سارے مل کے، ان میں کوئی طلب والا، کوئی تڑپ والا، کوئی پردیسی، کوئی مسافر، کوئی جذبے والا، کوئی رونے والا، کوئی خدمت والا، کوئی سخی، کوئی سجدوں والا، کوئی قیام والا، کوئی دعا والا، کوئی رکوع والا، کوئی ایسا جس کے روزے قبول، کوئی ایسا جو روزے دار ابھی روزہ افطار کیا، شوال کے روزے چل رہے، کوئی ایسا جو اللہ سے مانگنے والا، کوئی ایسا جو توبہ کرنے والا، کوئی ایسا جس کی پیشانی میں پہلے دن سے سعادت لکھی ہے، وہ اکیلا بھی جنت میں نہیں جائے گا بلکہ ساتھ لے کے جائے گا، پتہ نہیں کس رنگ کا، کس خوشبو کا، اور کون سا پھول، کون سی پنکھڑی، کون سی کلی اور کون سی خوشبو یہاں بیٹھی ہے، وہ سارے کے سارے مل کے پڑھ رہے ہیں اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، مبارک، بابرکت، سعادت، الاحیاء منہم والاموات، ایک روایت میں یہ بھی ہے۔ اب سوچیں کتنے لوگوں نے دعا مانگ لی، اور پتہ نہیں کس کے طفیل میری بھی قبول ہو گئی انشاءاللہ۔ جیسے میں نے کہا نا کہ سورۃ کوثر کا چلہ انشاءاللہ قبول ہو گیا۔ یہ جو وظیفے ہیں کسی درویش کی، یا کوئی درویش نے جس کو اجازت ہے اس کی اجازت صحیح ہو، ہر بندہ اجازت دینا نہ شروع کر دے، اجازت کے پیچھے نسبتیں چاہیے، ان نسبتوں کی طاقت چاہیے۔ وہ جو اجازت ملتی ہے اس اجازت کے اندر جو تاثیر ہوتی ہے، اس میں جو کمال ہوتا ہے، اس میں جو اندر کی کیفیتیں ہوتی ہیں، اس اجازت سے نسلوں میں تونگری، دولت، رزق، عزت، صحت ایسے بارش کی طرح برستی ہے۔ میرے جو مرشد تھے حضرت خواجہ سید محمد عبداللہ حجویری رحمت اللہ علیہ،
میرے مرشد جو تھے وہ حضرت داتا صاحب کی سچی آل میں سے تھے. مجھے جاتے جاتے انہوں نے اجازت دی 1991 ستمبر میں اور مدینہ منورہ فرمایا میں جا رہا ہوں. بس اب بقی میں اور مکی کے اندر جا کے سو گئے. اب بھی میں مرشد کے ہاں جاتا ہوں تو جنت البقیع کے قبرستان میں ان کی نسبتیں دیکھیں کتنی اونچی ہیں. پھر وہ نہیں 26 بڑی ہستیوں نے مجھے خلافتیں اجازتیں دیں, 26 سے بلکہ زیادہ اجازتیں اور خلافتیں دیں, اور ان کی توجہات ہیں, ان کی پیچھے دعائیں ہیں اور پیچھے کامل کے ہاتھ ہیں. یہ روحانیت کی نسبتیں ہوتی ہیں, روحانیت کی نسبتیں ہوتی ہیں. ان نسبتوں کے ساتھ جیسے آپ تسبیح خانے میں ماشاءاللہ پوری دنیا میں لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے ہستیاں یہاں آئی ہوئی ہیں جو مٹی ہو کے چٹائیوں پہ پڑے ہیں, خواتین میں بھی مردوں میں بھی, بڑے بڑے عہدوں والے, عزتوں والے, بڑے بڑے مقام والے یہاں اپنے مرشد خانے میں بے حیثیت ہو کے پڑے ہیں. جو بے حیثیت ہو کے آتا ہے اللہ اس کو عزت اور مقام اور حیثیت دے. کہنے لگا میں نے نا حمزات کو قابو کرنے کے لیے میں نے ایک عمل کیا. عمل یہ تھا کہ ایک بڑا سا تھال لے لیں, جیسے یہ گارے اور مٹی میں تھال ہوتے ہیں, اس کا چراغ بنا لیں, اس میں 10 کلو تیل ڈالیں اور بڑی ساری بتی ہو, ٹھیک, اس کی بتی جلائیں. 10 کلو تیل جلنا ہے. یہ سارا کتنا تیل جلنا ہے؟ اس کی بتی میں اس کی لو میں دیکھنا ہے اور پھر بیٹھنا اس انداز سے ہے کہ میرا سایہ ہو اور پھر میں اپنے سائے کو بھی دیکھوں, لو کو بھی دیکھوں, اور اس کے بعد یہ وظیفہ پڑھنا ہے. 40 دن میں یہ 10 کلو تیل جل جاتا ہے. دن رات بیٹھنا ہے اور اس کو پڑھنا. 30 دن جب گزرے تھے, 30 دن گزرنے کے بعد اس کو نقشے نظر آنا شروع ہوئے. نقشے یہ نظر آنا شروع ہوئے کہ گھر ہے, بچے ہیں, کھیل رہے ہیں, اماں بیٹھی ہے, آپس میں بچے کو لڑ بھی رہے ہیں, کھا بھی رہے ہیں, پی بھی رہے ہیں. اس نے ادھر سے توجہ ہٹائی. مرشد نے فرمایا تھا کہ دیکھ میری نگرانی میں عمل کر رہا, نقشے نظر آئیں گے, کسی نقشے میں نہ توجہ کرنا نہ خوف کرنا. خوف بھی آئے گا, چیزیں بھی آئیں گے, نہ کرنا, بس نہ کرنا. دوسرے دن اوپے سے نظر آیا, پھر بچے ہیں کسی باغ میں کھیل رہے ہیں, ایک بچہ پھر گم ہو جاتا ہے, ماں روتی ہے, اتنا روتی ہے اس کو رونا آ جاتا ہے. پھر خیال آیا مرشد نے فرمایا تھا کسی توجہ نہ کر, یہ کیا نقشہ شروع ہو گیا. اچھا پھر 2 دن کے بعد نقشہ آیا, بچے کھیلتے کھیلتے کھجور پہ چڑھ گئے, ایک بچہ جو اوپر سے گرا اس کے بازو ٹوٹ گئی, لات ٹوٹ گئی. اب پتہ چلا وہ تو مر گیا. اب اس کی میت پہ جو اماں نے بین ڈالے, جو ابے نے روئے اور گھر کی مائیاں روئی. اصل اس کو وظیفے سے ہٹانا تھا اور اس کی نظر جو وہ وہاں سے نظر سے ہٹانا تھا. پھر اس کو مرشد کا خیال آیا کہ توجہ نہیں ہٹانی, دھیان نہیں ہٹانا. پھر خیال آیا جب مرشد کامل ہو فائدہ کبھی نہیں ہوگا جب تک یقین کامل نہ. اصل توجہ ہٹانی ہے. اور بہت زیادہ رونا اور اتنا رونا کہ سرکار کا خیال آیا, بچے کو لے جا رہے ہیں, اس کی میت پھر قبر کھود رہے ہیں, پھر اس کا یہ کر رہے ہیں, رونا اتنا کہ اس کے آنسوں, رونے کی کوئی کیفیت تھی مائیوں کی. 2 دن ابھی رہتے تھے 40 دن میں سے, تو پھر وہی گھر نظر آیا, بچے کھیل رہے ہیں. شوہر آیا, اس نے آ کے کہا مجھے روٹی دو. اس نے کہا گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے, لکڑیاں ہی نہیں ہیں, آپ نے کچھ دیا ہی نہیں. میاں بیوی کی لڑائی ہو گئی. اس نے کہا پھر ٹھیک ہے میں آج سب کو جلا دے. اس نے کہا لکڑیاں لے آیا, ادھر ادھر سے لکڑیاں لا کے نہ سے اس نے وہ لکڑیاں جلائیں, بچوں کو اٹھا کے جو ڈالا آگ میں, جو چیخیں نکلی بچوں, دوسرے کو پکڑ کے ڈالا, تیسرے کو ڈالا, چوتھے کو ڈالا, آگ میں ڈالتا جا رہا ہے. مائی چیخ رہی ہے, کوہرام ہے, زندہ بچوں چھوٹے معصوموں کو آگ میں ڈال رہا ہے. ڈالتے ڈالتے کہنے لگے تو بچ گئی ہے بھائی, پھر پکڑ کے میں تجھے ڈالتا ہوں. جب اس کے ڈال کے کہنے لگا اب اس عامل کو تو بچ گیا ہے, ایسے اس کو ایسے پکڑنے لگا اور پیچھے مرشد کا کھینچ کے تھپڑ اس کو آیا. جب کھینچ کے تھپڑ آیا سارا نقشہ ختم ہو گیا. اوہو, کہنے لگا یہ کیا تھا. مرشد کامل ایسا ہوئے جرا لولوں دے وچ وسے ہو, نال نگاہ دے پاک کریندا, نہ صابن سجی کھتے ہو. یہ اس وقت ہوگا جب یقین ہوگا, جب تیرا یقین کمزور ہے. مرشد کامل ہے, یقین کامل نہیں, ناکام رہے گا ساری زندگی, تھرمامیٹر لگاتا رہے گا. کوئی کہہ دے گا کہ تیرا مرشد 1 نمبر ہے, ولی ہے, کہا سبحان اللہ. کوئی کہہ دے گا 2 نمبر ہے, کہے توبہ توبہ. ساری عمر اسی زندگی میں رہے گا, کبھی نہیں پا سکے گا. 40 دن کے بعد مرشد کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارے نقشے بتائے. فرمایا نہ بتاؤ, ہم دیکھ رہے. علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے. مرید جو ہے آپ کا سینکڑوں میل دور, اور وہ مرید وہ تھا جو ساری عمر اللہ کے وجود کو کہتا رہا کہ اللہ کے وجود کو نہ ماننے والے کہتے تھے کوئی اللہ نہیں ہے, کہاں ہے دکھاؤ, ہر چیز خود بخود بنا
بن گئی ہے، خود بخود ختم ہو جائے گی۔ ان کے پاس 100 دلیلیں تھیں، کتنی 100 دلیلیں تھیں، اور آج تک ان کی دلیلوں کو کوئی توڑ نہیں سکا تھا اللہ کے وجود پہ۔ آخری وقت ہے، اور آخری وقت کے اندر ایک دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے کہ جناب ایک بزرگ آپ سے ملنے آئے ہیں۔ وہ بزرگ ان کے دوست تھے پرانے، اوہو آپ کا آخری وقت ہے، میں ملنے آیا۔ اور وہ بزرگ نہیں تھا، وہ شیطان کی شکل بن کے آیا تھا۔ اس نے آتے ہی وہ مسئلہ چھیڑ دیا، آج تک اس کی دلیلیں کوئی نہیں توڑ سکا تھا، یہ اس کی دلیل توڑ گیا۔ پہلی دلیل ٹوٹ گئی، اس نے دوسری دی اللہ ہے، اس نے 2 دلیل بھی توڑ دی کہ اللہ نہیں ہے، اس نے تیسری دی اللہ ہے، اس نے وہ اپنے علم کی طاقت وہ دلیل بھی توڑ دی، چوتھی 99 دلیلیں توڑی، ابھی ایک دلیل باقی رہتی ہے۔ اگر وہ بھی دلیل گئی تو یہ بھی کہتا ہے اللہ نہیں، اور آخری وقت میں رب کے وجود کا انکار کر کے خاتمہ خراب کر کے گیا۔ مرشد وضو فرما رہے تھے، دور کہیں میلوں میلوں دور اللہ نے اپنی طاقت قدرت سے نقشے ہٹائے سامنے سے، اور نقشے ہٹائے کہ تیرا مرید گیا، وہیں سے وضو کا پانی چلو بھر کے نہ زور سے پھینکا، اور کانوں میں آواز آئی کیوں دلیلیں دے رہا ہے؟ تو نہیں کہتا میں نے اللہ کو بغیر دلیل کے مانا، تو دلیلیں دے رہا ہے؟ کیوں نہیں کہتا کہ میں رب کو بغیر دلیل کے مان؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین مسجد نبی میں خطبہ دے رہے ہیں، حضرت ساریہ صحابی تھے، وہ اس لشکر کے سپہ سالار تھے، میلوں سے میلوں سینکڑوں میل دور ایسے نقشے ہٹے، اور خطبے کے دوران انوکھی بات کہہ دی، یا ساریہ الجبل، ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھ دشمن وہاں سے حملہ کر رہا ہے، اور پھر خطبہ شروع کر دیا۔ جمعہ کا خطبہ تھا، لوگ حیران یہ امیر المومنین نے کیا فرما دیا؟ جب حضرت ساریہ کا قافلہ آیا واپس تو فرمایا فلاں وقت فلاں لمحے فلاں وقت میں جمعے کے دن فلاں لمحے میں امیر المومنین آپ کی آواز آئی تھی، اگر نہ آتی تو دشمن نے پیچھے سے مقابلہ حملہ کر دیا تھا اور ہمیں کاٹ کے رکھ دیتا، ٹوٹے ٹوٹے کر دیتا۔ آپ کی آواز آئی، ساریہ پیچھے دیکھ دشمن حملہ کر رہا ہے پہاڑ کے پیچھے، یا ساریہ الجبل۔ یہ میں آپ کو حوالوں سے بات کر رہا ہوں، روایات بتا کے بات کر رہا ہوں،